يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ابھی چند دنوں کے بعد میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ ایام اس طریقے سے گزر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، ابھی شعبان شروع ہوا اور ابھی شعبان جانے کی تیاری میں ہے۔ سال مہینے کی طرح گزر رہے ہیں، مہینہ ہفتے کی طرح جا رہا ہے اور ہفتہ دن کی طرح گزر رہا ہے۔ یہ سب قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت کے گزرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سال ایسا لگے گا گویا کہ ایک مہینہ گزرا ہے ابھی، اور مہینہ ایسا لگے گا کہ یہ تو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے، ادھر مہینہ شروع اور ادھر ختم، ادھر عید گئی اور ادھر جو ہے دوسری عید کی تیاری۔ تو یہی حال ہو رہا ہے، ابھی مہینہ شعبان کا شروع ہوا اور اب مہینہ ختم ہونے والا ہے، جانے والا ہے مہینہ۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک یہ بہت ہی رحمتوں کا، اللہ تبارک و تعالی کے فضل کا، احسان کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس مہینے کے اندر بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عبادتیں مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائیں۔ سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں فرض فرمایا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما کر کے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ بیان کر دیا کہ تم کو اس مہینے میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تم ایک مہینہ بھوکے پیاسے رہتے ہو تو یہ کوئی تمہارے اوپر یہ حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے دنیا کے اندر، اگر آدمی اس میں تنہا اس کے اندر ہو کسی پریشانی میں تو وہ پریشانی بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس پریشانی کے اندر بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں تو پھر وہ پریشانی آدمی کو ہلکی لگنے لگتی ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں روزہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، صبح سے شام تک کھانا پینا ہی نہیں، ایک پانی کا قطرہ بھی آدمی کے حلق سے نیچے نہیں جاتا، تو بظاہر آدمی کو لگتا ہے کہ بڑی مشکل، بڑی پریشانی، لیکن اس روزے کے اندر بھی بہت حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سال بھر کے اندر جو انسان کے بدن کے اندر بیکار چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور انسان سارے سال کھا کھا کر کے اپنے بدن کو خراب کر لیتا ہے، تو وہ اس مہینے کے اندر ساری چیزیں پگھل کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بتائیں گے کہ بھوکا رہنے کے کتنے فائدے ہیں۔ زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، کم کھانے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کھاؤ تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، روٹی کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ مثال کے طور پر آدمی کو 3 روٹی کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھائے، کتنی؟ 1 روٹی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اگر 3 کی بھوک ہے تو 5 کھائیں گے، اوور ایٹنگ۔ تو ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی جو ہے کسی نے دعوت کر دی، دعوت میں تو خوب کھاتے ہیں نا بھر کے، کیونکہ دوسرے کا ہے پتہ نہیں پھر کبھی دعوت ملے نہ ملے، کھا جاؤ۔ تو ایک شخص کی کسی نے دعوت کر دی، اب وہ کھائے جا رہا ہے، ایک محفل اٹھ گئی، جب بھی کھائے جا رہا دوسری محفل شروع ہو گئی، وہ اٹھا ہی نہیں، لگا ہوا ہے کھانے پہ۔ اب اس سے جو ہے کسی آدمی نے کہا کہ بھائی پیٹ تو تیرا ہی ہے، مان لیا کہ کھانا کسی اور کا ہے لیکن پیٹ تو تیرا ہے، ذرا پیٹ کا تو خیال کر لے، کچھ سانس وانس کے لیے تھوڑی بہت جگہ چھوڑ دے پیٹ میں تاکہ سانس وانس آ جائے، پانی وانی کے لیے تھوڑی جگہ چھوڑ دے، سوکھی چنائی کر رہا بالکل۔ تو اس نے کیا کہا، بھائی دعوت کا پتہ نہیں پھر کبھی ہو نہ ہو، بڑی مشکل سے دعوت ہوئی ہے آج، تو جتنا کھانا ہے آج ہی کھا لو، اور رہی بات پانی کی تو پانی تو اپنا راستہ خود بخود بنا لے گا۔
اور رہی بات سانس کی، تو سانس آوے چاہے نہ آوے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ ہے ہمارا حال. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینہ یہ دیا، تو اس کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ آدمی کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. پورے سال کے اندر جو انسانی جسم کے اندر خراب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ اس مہینے میں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن وہ ختم نہیں ہوتی اب بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو دن بھر کے اندر بھوکا رہے ہیں اس کی پورتی کر لیتے ہیں افطاری میں اور سحری میں. افطاری میں اتنا کھائیں گے کہ جو دن بھر کے اندر ہمارے بدن کے اندر سے خراب چیزیں ختم ہوئی تھی وہ پھر دوبارہ آ کر کے جمع ہو جاتی ہیں. مرغن چیزیں اور کیا بولتے ہیں تلی ہوئی چیزیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ، جتنی خراب چیزیں ہیں پھر دوبارہ سے پیٹ کے اندر بھر لیتے ہیں. تو جو بدن کی صفائی ہوئی تھی وہ دوبارہ سے پھر گندا ہو جاتا ہے بدن. اسی طریقے سے سحری کے اندر اتنا کھاتے ہیں کہ پورے دن بھوک نہ لگے اس خیال سے آدمی سحری میں اتنا کھا لیتا ہے کہ جو روزے کا جو اصل مقصد تھا وہی ختم ہو جاتا ہے. روزے کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. جب انسان بھوکا رہتا ہے تو انسان کی شہوت یہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، لیکن ہم صبح شام کھا پی کر کے وہ شہوت ساری کی ساری اور بھڑکا دیتے ہیں. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا، یہ بڑی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ. تو اس کے اندر دو کام کرنے کے ہیں. ایک تو روزہ ہے دن کے اندر، اور دوسرے رات کے اندر عبادت یعنی تراویح. یہ دو عبادتیں خاص طور سے اس مہینے کی ہیں. روزہ وہ تو سب کو معلوم ہے کہ فرض ہے روزہ، اور رات کی تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. بغیر کسی عذر کے آدمی تراویح کو چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. تراویح کے اندر بھی کئی سنتیں ہیں. تراویح کے اندر بھی کئی سنتیں ہیں. پہلی سنت تو یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے. 20 رکعت تراویح پڑھی جائے. دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سنا جائے. تیسری سنت یہ ہے کہ پورے مہینے تراویح پڑھی جائے. یہ 3 سنتیں ہیں. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر 4-5 دن کا قرآن کریم سنا مکمل تراویح میں، اور پھر پورے مہینے کی چھٹی کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو پورا قرآن کریم سن لیا، بس ہو گئی بات ختم. تو ابھی انہوں نے صرف ایک سنت پر عمل کیا ہے کہ پورا قرآن کریم سنا. ابھی دوسری سنت یعنی پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ الگ سے سنت ہے، وہ ابھی باقی ہے. رمضان کا یہ مہینہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، 30 دن ہوتے ہیں. وہ بھی ہم سے صحیح طریقے سے گزارا نہیں جاتا. جب رمضان شروع ہوگا تو شروع مہینے کے اندر پوری مسجد بھری ہوئی دکھائی دے گی، لیکن جہاں آہستہ دن بڑھتے رہیں گے اور عید قریب آتی رہے گی تو مسجد خالی ہونی شروع ہو جائے گی، اور جب عید آ جائے گی تو پھر تو بالکل ختم. تو تراویح کے اندر یہ 3 سنتیں ہیں کہ پورے مہینے کی تراویح پڑھی جائے، اور قرآن کریم مکمل سنا جائے. اور قرآن کریم سننے کے اندر جو ہم لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم ایسے حافظ کو ڈھونڈتے ہیں جو آدھے گھنٹے کے اندر پورا تراویح بھی فرض نماز بھی سب چیز سے نمٹا دے. اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی بہترین حافظ ہے، حالانکہ وہ شریعت کی نگاہ میں بہترین نہیں ہے. قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر کر کے پڑھا جائے. مقصد عبادت کا یہ ہے کہ ایسی عبادت کی جائے کہ اللہ کو پسند آئے، اور جو عبادت ایسی ہو کہ وہ اللہ کو پسند ہی نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقصد ہی نہ ہو، تو ایسی عبادت پر ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رب تال للقرآن یلعنہم القرآن. بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے. پڑھ رہا ہے قرآن کریم، لیکن قرآن کریم ان پر کیا بھیج رہا ہے؟ لعنت بھیج رہا ہے. وہ کون ہیں؟ ایسے لوگ کہ جن پر کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، لیکن ثواب کوئی نہیں مل رہا، بلکہ الٹا عذاب ہو رہا ہے. قرآن کریم ان پر لعنت کر رہا ہے. وہ کون ہیں؟ نمبر 1، قرآن کریم کے حروف صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے والا. جو قرآن کریم پڑھتا تو ہے لیکن قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کرتا. عین کو حمزہ پڑھ رہا ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے پڑھ رہا ہے. نہ اس کو ضاد کا پتہ، ضاد کو زا پڑھ رہا ہے، سین کو ثا نکال رہا ہے، شین کو سین پڑھ رہا ہے، سین کو صاد پڑھ رہا ہے، صاد کو سین پڑھ رہا ہے، حالانکہ سب کی آوازیں الگ الگ ہیں. تو ایک تو وہ آدمی جو قرآن کریم پڑھتا تو ہے لیکن قرآن کریم
کے حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ آج ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں، ہماری عمریں 30 سال 40 50 60 70 سال کی ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہم سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو ایک تو وہ آدمی جو قرآن کریم پڑھے لیکن قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی صحیح نہ کرتا ہو، دوسرا وہ آدمی جو قرآن کریم کو پڑھے لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس کے اندر احکامات ہیں ان پر عمل نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور قرآن کریم کی لعنت۔ تیسرا وہ آدمی جو قرآن کریم کی تفسیر میں رد و بدل کرتا ہو، قرآن کریم کی تفسیر میں کیا کرتا ہو؟ رد و بدل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے خلاف مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہو۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قرآن کریم لعنت کرتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کیسے پڑھا جائے، کیسے سنا جائے؟ اس کے اندر بہت سارے لوگ غفلت کے اندر ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود بیان فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، اس طریقے سے پڑھو کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہوں گے، اس طریقے سے تیزی کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے کہ جیسے نائی بال کاٹتا ہے، جلدی جلدی کاٹتا ہے نا بال، پتہ ہی نہیں کون چھوٹا کون بڑا کہاں سے کٹ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں جو خوب تیزی کے ساتھ پڑھتا ہو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی 5 پارے پڑھ دیے 1 گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر 5 پارے اور ایک بھی غلطی نہیں آئی۔ غلطی آئے گی کہاں سے؟ جب جو سننے والا ہے اس کے پلے نہیں پڑھ رہا کہ یہ پڑھ کیا رہا، اسی کے پلے نہیں پڑھ رہا ہے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، تو غلطی آئے کہاں سے؟ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کریم لاتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص قرآن کریم پڑھ رہا تھا، آیت پڑھ رہا تھا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس کے اندر ایک لفظ ہے انما الصدقات للفقراء، تو یہاں پر مد ہے، کھینچنا ہے اس کو، للفقراء، اس آدمی نے اس کو بغیر کھینچے پڑھ دیا للفقراء، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کو فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے نہیں سنا ہے۔ دیکھیے صرف مد کی بات تھی، کس کی؟ مد کی، ایک مد کی بات تھی، لیکن اس کو بھی برداشت نہیں کیا اور کہا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کا۔ تو قرآن کریم کس طریقے سے پڑھا جائے گا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، پڑھ کر کے سنایا ہے کس طریقے سے قرآن کریم پڑھا جائے گا۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر ہم جو کسی کام کا ماہر ہوتا ہے اس کی بات مانتے ہیں، لیکن دین کے اندر ہم اپنی منمانی چلاتے ہیں۔ آدمی بیمار ہو جائے گا تو خود سے علاج نہیں کرے گا، یا کر لے گا گھر پہ جو ہے کوئی کتاب لے کر کے آ جائے ڈاکٹری کی، گھر پہ رکھ لے اور اسی میں دیکھ دیکھ کر کے اپنا کر لے علاج، کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، حکیم کے پاس جائے گا۔ مکان بنانے کی ضرورت ہو تو اپنا نقشہ مکان کا کس سے بنوائے گا؟ انجینئر کے پاس جائے گا، ہے؟ لیکن جہاں دین کی بات آئے گی گھر پر 2 کتابیں لا کر کے رکھ لے گا کہ میں تو سارا دین آ گیا میرے پہ۔ اب اس میں کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، اب اس میں کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی، کسی مفتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود سے عمل کریں گے۔ آدمی دنیا کے معاملے میں بہت محتاط رہتا ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اگر میں نے اپنی عقل سے کوئی کام کر لیا، اپنی عقل سے دوائی کھا لی، اسٹور سے لا کر کے ایسے ہی دوائی کھا لی، تو کہیں اس دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جائے، کوئی انفیکشن نہ ہو جائے میرے اندر، تو اس کے اندر آدمی بہت محتاط رہتا ہے۔ لیکن دین کے اندر کوئی احتیاط نہیں ہے، اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے اگر اپنی مرضی سے عمل کر لیا تو کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں میں غلط عمل نہ کر لوں، اس کے اندر کوئی خیال نہیں ہے۔
حالانکہ آدمی اپنی عقل سے صرف قرآن کریم پر بھی عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بعض احکامات ایسے ہیں کہ بظاہر ہیں قرآن کریم کے اندر لیکن ان پر عمل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں کہ موجود ہیں لیکن عمل ان پر نہیں ہوتا، عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم ابتدا کا تھا، وہ حکم کب کا تھا؟ شروع کا، اسلام کے شروع کا۔ اس کے بعد میں دوسرا حکم نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ چنانچہ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس کے اندر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ رمضان کے اندر تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض تو ہے، لیکن اگر کوئی چاہے اس کے اندر طاقت بھی ہو روزہ رکھنے کی اور وہ یہ چاہے کہ میں روزہ نہ رکھوں تو گنجائش ہے، فدیہ دے دو اور پورے دن کھاتے پھرو۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ آج یہ حکم ہے؟ آج کوئی اس پر عمل کرتا ہے؟ آج کیا حکم ہے؟ ہر شخص کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو آدمی طاقت رکھتا ہے، صحیح سلامت ہاتھ پیر چلتے پھرتے ہیں، اس کے سب کچھ ہے، طاقت ہے، تو آج کیا حکم ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر نہیں رکھے گا تو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ اگر ہم بغیر کسی عالم کے اس آیت کو سمجھنے بیٹھ جائیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اور اپنی عقل سے کیا سوچیں گے؟ بھائی قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت بھی ہے تب بھی تم کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھو، فدیہ دے دو بس، لیکن حکم یہ نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد اتاری، کیا اتاری؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ جو آدمی اس مہینے کے اندر موجود ہو صحیح سلامت تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وہ کیا رکھے؟ روزہ رکھے۔ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اگر کوئی اپنی عقل سے عمل کرنا چاہے، صرف قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر کے عمل کرنا چاہے تو عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں جو ہے نماز اپنی عقل سے پڑھ لوں، قرآن کریم اٹھا کر کے بیٹھ جائے اور دیکھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، اور پورے قرآن کریم کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ نماز جو ہے اس کے اندر تو صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھو، کتنی رکعت پڑھی جائے گی، ظہر میں کتنی رکعت ہوں گی، عصر میں کتنی ہوں گی، مغرب میں کتنی ہوں گی، کس طریقے سے پڑھی جائے گی، رکوع جو ہے کتنے ہوں گے، ایک ہوگا دو ہوں گے، سجدے دو ہوں گے تین ہوں گے، کتنے ہوں گے، قرآن کریم کے اندر کہیں ہے ہی نہیں۔ اب وہ چونکہ اپنی عقل سے عمل کر رہا ہے، وہ یہ سوچے گا بھائی قرآن کریم کے اندر تو نماز کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، لہذا نماز معاف، اب نماز پڑھو ہی مت، نماز پڑھو ہی مت، تو گمراہ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو ہم دین کے اندر اپنی عقل چلاتے ہیں اور دنیا کے اندر ماہروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، بڑی کم فہمی کی بات ہے۔ تو دین کے اندر بھی جو ماہرین فن ہیں انہی کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو قرآن تو جو ہے رمضان کے اندر دو عبادتیں کرنے کی ہیں، ایک رات میں تراویح اور ایک دن میں روزہ۔ تراویح اس طریقے سے پڑھی جائے گی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ جو آدمی اس طریقے سے ساری تراویح پڑھے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو معاف کس کے ہوں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق عبادت کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ بھئی بڑی گرمی ہو رہی ہے، لائٹ بھی نہیں آ رہی تراویح کے اندر، بس آدھے گھنٹے کے اندر فرض بھی ہو جائیں، تراویح بھی ہو جائیں، وتر بھی ہو جائیں، سنتیں بھی ہو جائیں، پھر اپنے گھر جائیں، اور گھر جا کر کے بھی کچھ نہیں کرتے۔ اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد جب یہاں سے جاتے ہیں، ایک گھنٹہ جو ہے کھانے میں، بات چیت میں، اس سے اس سے کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دنیاوی کاموں کے اندر آدمی گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے لائنوں کے اندر لگا ہوا، اس کے وہاں پر اس کو بالکل پریشانی نہیں ہوتی کھڑے ہوئے۔ نوٹ بندی ہوئی تھی، گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں لگ رہے ہیں، رات کے 4 بجے سے لائنوں میں ATM کی صرف 2000 روپے نکالنے کے لیے۔ دیکھی نہیں دیکھی وہ لائن 4-5 سال پہلے؟ رات میں 4 بجے سے لائن میں لگ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کئی گھنٹوں کے بعد نمبر آ رہا ہے ATM پر، وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، صرف 2000 روپے کے لیے۔ اور یہاں پر جو ہے سوال آخرت کی ساری زندگی کا ہے، ساری زندگی کا، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔
اس کے لیے ہم رات میں 1 گھنٹہ بھی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ بجلی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ پنکھے ہیں، نہ روشنی ہے، نہ یہ آج کل کی طرح یہ قالین ہے، کچھ نہیں ہے۔ بجری بچھی ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر، کیا بچھی ہوئی تھی؟ بجریاں بچھی ہوئی تھی، ان کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، سب کچھ موجود ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ بالکل، اور کھلی ہوئی مسجد ہے۔ اور وہ مسجد نبوی کتنی اونچی تھی؟ بس تھوڑی اونچی تھی بالکل، اور جگہ جتنی تنگ ہوگی اس کے اندر گرمی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو وہ صحابہ کرام کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، آج ہم کو اتنی آرام، اتنی آسائشیں ملنے کے باوجود ہم صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی، کل مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، الٹا معاملہ ہو گیا۔ مسجدیں ہماری بڑی جو ہے عالی شان بنی ہوئی ہیں، ہر چیز موجود ہے، پانی موجود ہے، گرمی ہو تو ٹھنڈا پانی موجود ہے، سردی ہو تو جو ہے گرم پانی موجود ہے۔ نل نہیں چلانا، پانی بالکل جوں گا تو جاؤ نل کھولو اور جو ہے وضو کر کے آ جاؤ، آرام سے نماز پڑھو، اپنا گھر جاؤ، کوئی پریشانی نہیں۔ اگر حبس ہو جائے تو وہ بھی لگا ہوا ہے فین اوپر، لیکن اس کے باوجود ہم سے تراویح کے اندر 1 گھنٹہ مشقت برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا مزاج دینی بنائیں، ہم قربانی دینے والے بنیں۔ عزتیں اور جنت اس طریقے سے نہیں ملا کرتی آسائشوں کے ساتھ میں۔ دنیا کے اندر بھی اگر ہمیں کوئی مقام حاصل کرنا ہو تو اس کے اندر بھی آدمی جو ہے پریشانیاں برداشت کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تب جا کر کے کوئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ کی رضا ایسے ہی گھر بیٹھے بٹھائے اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔